طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 341 میں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 86 سے آیت نمبر 96 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلولا ان کنتم غیر مدینین. کلمت فلولا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الکاف ہے کلمت کنتم. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان کنتم. کلمت غیرہ میں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، لہذا حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. کلمت ترجعونها میں حرف الرا ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ را پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ تا پہ زبر ہے، تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے کیونکہ یہ مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت صادقین میں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الصاد ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. صادقین. حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین. کلمت فاما میں حرف المیم پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف المیم ہے تو یہ 2 میم ہے، میم ساکن اور میم متحرک. فاما. کلمت المقربین میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ را پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر را کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. کلمت فروحن میں فا پہ اور را پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے. آخری میں حرف الحا ہے. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ حا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وریحان.
واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. فروح وریحان. کلمت وریحان میں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے، آخری میں نون پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الواو ہے کلمت وجنت. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. وریحان وجنت. کلمت وجنت میں حرف نون پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. فروح وریحان وجنت نعیم. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. کلمت وَأَمَّا میں حرف المیم کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کانا، یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ان کانا. کلمت اصحاب میں صاد ساکن ہے، لہذا صاد کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے اصحابی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. کلمت فسلام میں آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لکا. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. کلمت المکذبین میں حرف الدال پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر دال کو پڑھیں گے، اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں زیر کو بھی ظاہر کرنا ہے. حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت الضالین میں حرف الضاد ہے. ضاد کو ہم زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے پڑھیں گے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کرنا ہے. یہ مد لازم کلمہ مثقل ہے. اس مد میں ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے. پھر حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ لام پہ تشدید ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. کلمت فَنُزُلٌ میں نون پہ اور زیر پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے. آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. فَنُزُلٌ مِّن. کلمت حمیم کے آخری میں میم کے نیچے تنوین زیر ہے. اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت وتصلیہ دوسرے والی آیت میں حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. حمیم وتصلیہ. اور ہم کلمت حمیم پہ رکے تو میم پہ جزم سے رکیں گے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. کلمت وتصلیہ میں حرف الصاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ یہاں صاد ساکن ہے تو ہم یہ حرف کو ہمزے سے پڑھیں گے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. کلمت ان میں حرف نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. کلمت حقوں میں قاف پہ تشدید ہے، تو 2 حرف کے برابر حرف القاف کو پڑھیں گے، اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہم قاف کو صرف پیش سے پڑھیں گے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
کلمت فسبح میں حرف البا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے، آخر میں ہا ساکن ہے لہذا ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے فسبح۔ کلمت بسمی میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، با کے بعد حرف سین کو پڑھیں گے، اور کیونکہ یہاں سین ساکن ہے لہذا سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے بسمی۔ کلمت ربک میں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور با کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ با پہ تشدید ہے۔ کلمت العظیم میں حرف بو ہے، بو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ بو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے فسبح بسم ربک العظیم۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ یہ بات واقعی یقینی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔